السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو محترم ساتھیوں، میں اس 26 نومبر جو مناظرے کی فضا آج پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک آگ سی لگی ہوئی ہے، اس حوالے سے میں تھوڑی سی اپنی ناقص عقل تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ یہ دونوں شخص جو ہیں، مفتی حنیف قریشی اور مرزا انجینئر جہلمی، ان دونوں کے حوالوں سے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلوا کر کے تو اجازت چاہوں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں: حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ دیکھیں کہ یہ دونوں جو شخص ہیں یہ سیکولر ذہن کے حامل ہیں اور سیکولر ذہن رکھتے ہیں، لبادے اگرچہ ان کے اسلامی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان کی سوچ، ان کی فکر جو ہے وہ بالکل غیر اسلامی، جس طرح کوئی بندہ ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہے، کیونکہ یہ دونوں شخص مروجہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسکول کالج یونیورسٹیوں کا، اس کے دل دادا ہیں، اس کے حمایتی ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ انہی اداروں سے ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ یہ اسلام کے اتنے بڑے اپنے آپ کو مطلب سیکولر کہتے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے کتب کا مطالعہ کر رکھا ہے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اس تحقیق کو قوم کے سامنے نہیں لاتے کہ جو تعلیمی نظام پورے ملک یا پورے دنیا میں مسلمانوں کے ہاں رائج ہے، وہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، اس طرف یہ بیچارے توجہ نہیں کرتے۔ بہنیں بیٹیاں کس طرف چلی گئیں، بچے ہمارے کس طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ کریں گے، اور نہ ہی حاکم وقت کے جو کفریہ جو نظام جو پورے ملک میں چل رہے ہیں، کافروں کے غلام اور ٹٹو بن کے وہ ملک کے اندر برائی کو حکومتی سطح کے اوپر پھیلانے کا جنہوں نے پورا منوان جنہوں نے مطلب معاہدہ کر رکھا ہے طاغوتی طاقتوں کے ساتھ، ان کے خلاف یہ کبھی بھی زبان درازیاں نہیں کرتے، نہ بولتے ہیں، نہ حقائق بیان کرتے ہیں، نہ علمی حوالے سے ان کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ یہ اسلام واحد ایک مطلب آج دور حاضر میں ایک ایسا ان لوگوں کے نزدیک ایسا مشغلہ بن گیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے، اور جو دل کرتا ہے وہ اپنی علمی جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو اس نے حاصل کی ہوتی ہیں فرنگی تعلیم سے مزین ہونے کے بعد، وہ اس کے اوپر نبض آزما ہو کر کے تو اس کے درپیش ہو جاتا ہے۔ اور جناب میں بڑا دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں علامہ اقبال نے جو 2+2=4 کی طرح بڑا واضح فرما دیا کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو پھر حق کی ترجمانی کرتے، نہ کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے۔ جو پوری دنیا پہ کفر کا نظام جس نے چلا رکھا ہے یہود و نصارہ نے، اس کی طرف یہ نگاہ نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ تو اس حد تک اس تعلیم کے حمایتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم کافروں کی تعلیم اب نہیں لیں گے تو ہم لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ترقی کے سارے راز ان لوگوں کے پاس ہیں، ہمارے پاس ترقی کوئی نہیں بچی، ہم لوگ ان کے محروم میں غلام قوم جو ہے تو ان کے پیچھے چل کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں، ویسے ہمارے پاس ترقی نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ اتنے بڑے مفکر بنے ہوئے ہیں، سیکولر بنے ہوئے ہیں، اور علمی لبادے اوڑھ کر کے انہوں نے مطلب اس مطلب دین اسلام جو ان کی پہچان ہے، جو مطلب ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا شعور دیا، مگر اس حوالے سے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں ہے یہ قوم کو بتا سکیں کہ بھی ہمارا مغربی تہذیب، مغربی تعلیم، مغربی قانون اور مغربی مطلب جتنے بھی ان کے
لین دین والے معاملے ہیں، سود، ہر چیز وغیرہ، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا دین کامل ہے، دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے. ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کو ہم لوگوں نے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ بنا کر کے اس پہ پیرا ہو کے عمل کرنا ہے. مگر دکھ اس بات کا، یہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہے نا. آج جناب یہ 26 نومبر مناظرہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور بیچارے پتہ نہیں کتنے اینکر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو آپس میں بٹھا کے بات کروانے کے لیے، مگر کوئی بھی کفر کے نظام کے خلاف یہ بات نہیں کریں گے. یار دکھ اس بات کا ہے. اوہو، بس یار دکھ اس چیز کا ہے کہ جب تک یہ لوگ حق بیان نہیں کریں گے، لوگوں کے سامنے حقائق آئیں گے نہیں، کھلیں گے نہیں، وہ اپنی عزتوں کو کیسے بچائیں گے، اپنے بچوں کو کیسے دیندار بنائیں گے، ہے نا. اب دیکھیں ہماری عزتیں آج کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں بچا جہاں پر وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہمیں کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی، ہے نا. مطلب اب دیکھیں ایک جو ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، مفتی حنیف قریشی، یہ عورتوں کو انٹرویو دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مرزا جیلمی ہے، وہ عورتوں کو تو انٹرویو نہیں دیتا، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، عورتوں کو ہر حوالے سے ہر جگہ جو ہے وہ کام کرنے کا مطلب پورے اس کو اختیارات ہیں، اس کو ہر معاملے میں آگے آنا چاہیے. اب دونوں کے ذہن ہی جب سیکولر ہیں تو یہ قوم کو مطلب کیا بتلائیں گے حقائق، ہے نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور وہ عزتوں کے حوالے سے کیا مطلب ہمیں روشن وہاں سے ہیرے موتی ملتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بھی نہیں قوم کو بتلائیں گے. بلکہ جب خود یہ اس مطلب سیکولر تعلیم کا شکار ہیں اور خود یہ سارے معاملات میں الجھے بیٹھے ہیں، تو یہ قوم کو حقائق کیا بتلائیں گے. بڑا مشکل ہے یہ معاملات کو سمجھنا اور پھر قوم کو بتانا حقائق کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں مثال کے طور پہ، کہ ہماری عزتیں آج ہر اس جگہ پہنچ چکی ہیں جہاں پر ہماری مائیں، ہماری دادیاں، نانیاں، پڑدادیاں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں. وہ عین شریعتی، عین شرعی حوالے سے شریعت کے مطابق اپنے گھروں میں رہ کے اپنی عزتوں کو محفوظ کر کے ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، بچے بھی ہوئے اور ان کی تربیت بھی کی. مگر جو آج ماحول جس طرح کا بن چکا، وہ کبھی بھی اس حوالے سے تصور بھی نہیں کر سکتی کہ آج جو جتنی مطلب بے حیائی، فحاشی اور یعنی بغیرتی پھیل چکی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے خلاف یہ دونوں کبھی بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ انہی اداروں سے تو یہ نکل کر کے آئے ہیں. تو یہ پورا سسٹم مطلب ہمارے اوپر جو مسلط ہے، جب تک یہ رہے گا یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکیں. تو اب بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر اس حقائق کو یہ جانتے ہیں تو یقیناً ان کو قوم کے سامنے یہ سارے حقائق رکھنے چاہیے، اور جتنے بھی مطلب ملک کے حکمران ہیں ان کو ٹیبل ٹاک پہ لا کر کے اس بات پہ ان کو متفق کرنا چاہیے، باور کروانا چاہیے، اور علمی مطلب دلائل کے حوالے سے اس چیز کو ان کو بتلانا چاہیے کہ بھئی جو ملک کے اندر پورے سسٹم چل رہے ہیں یہ غیر اسلامی ہے، ہر حوالے سے اسلام کا یہ چیزوں کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو مگر یہ اس طرح کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو اب سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کے علماء حق ہیں کہ جو آپس میں تو دستے و گریباں ہیں اپنے مطلب فقہی حوالے سے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی وہ کہہ رہا ہے، وہ مطلب ایک الگ بات ہے. مگر جو ملک میں پورا سسٹم جو خراب ہوا پڑا ہے اس کے متعلق نہ ان کی تحقیق ہے، نہ یہ زبان کھولتے ہیں، اور نہ یہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اور قوم ہر روز مطلب جو ہے وہ رفتہ رفتہ کفر کے جال میں اس قدر مضبوطی سے پھنستی چلی جا رہی ہے کہ بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا تو اس کو غلامی کا توق اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے پہلے سے تیار کیا جا چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے جناب. بس یہ چند حقائق ہیں، کاش یہ قوم کے سامنے لائیں تو بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جو ماشاء اللہ تعالیٰ، علماء جو اللہ تعالیٰ نے جن کو دین حق سے منور کیا ہے وہ بتلا رہے ہیں. مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ اتنے بڑے سکولر آج کے یہ آپس میں
کن موضوعات کے اوپر جو ہے وہ مناظرے کر رہے ہیں اور قوم کو الجھا رکھا ہے۔ تو وہی بات اقبال کی، آپ نے فرمایا حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، کہ اگر تم حق کے ترجمان بنتے ہو، حق گوئی کرتے ہو، یا حق کے ساتھ جڑ کر کے خود کو منوانا چاہتے ہو، تو یہ بات تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں کہ تم اسلام کا جو ہے اس کو محدود کرتے جاؤ، اسلام کو اپنی مرضی سے بدلتے جاؤ، اور جو کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کی جتنی بھی قانونی سازشیں ہیں اس پہ تم پردہ ڈالے رکھو۔ قوم کو بتلاؤ ہی نہ کہ کس کس جگہ سے امت مسلمہ کو زہریلے سانپ ڈس رہے ہیں، ہے نا، جونکہ خون چوس رہی ہیں، کہاں کہاں سے اس کو مطلب ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، یہ اس طرف کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہی چیز ہے کہ قوم بھی مطلب بیچاری ظاہر ہے سیکولر تعلیم پا کر کے وہ بھی ان چیزوں سے دور ہو چکی ہے، محروم ہو چکی ہے، اور دنیا کی محبت گھر گھر جو ہے وہ آج راسخ ہو چکی ہے، دلوں میں اتر چکی ہے۔ اوہو، تو اس حوالے سے بس میں نے یہی عرض کرنی تھی کہ دیکھیں آج کتنا واویلا ہے نیٹ کے اوپر کہ جناب یہ دو جو ہیں دین کے مبلغین، ان کے درمیان جو ہے وہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مگر یہ دونوں سیکولر نظام تعلیم کے حمایتی ہیں اور خود بھی سیکولر ذہن رکھتے ہیں، اور میں سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ دین حق کے حقیقی اگر ترجمان بنتے ہیں تو کفر کی جو سازشیں ہیں، جو کفر کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جس سے کفر نے پوری امت مسلمہ کو دبوچ رکھا ہے، اس حوالے سے بھی یہ قوم کو بتلائیں، خود اس کے لیے بھی اسٹڈی کریں، پڑھیں اور بتائیں کہ قوم کس طرح سے آزاد ہو سکتی ہے اور کس طرح سے کافروں کے چنگل سے نکل سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔